حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مال تقسیم کرنا اور پرانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو زیادہ دینا۔ حضرت غفرہ رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ پچھلی حدیث جیسا مضمون بیان کرتے ہیں، اور اس میں مزید یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور اللہ نے ان کے لیے فتوحات کے بڑے دروازے کھولے، اور ان کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بھی زیادہ مال آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس مال کی تقسیم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اور رائے تھی اور میری اور رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے حالت کفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر کافروں سے جنگ کی، ان دونوں کو میں برابر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے حضرات مہاجرین و انصار کو دوسروں سے زیادہ دینے کا فیصلہ کیا، اور جو صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے لیے 5,000 ہزار مقرر کیے، اور جو بدری صحابہ سے پہلے اسلام لائے لیکن جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے لیے 4,000 ہزار مقرر کیے، اور حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات کے لیے 12,000 ہزار مقرر کیے، اور ان دونوں کے لیے 6,000 ہزار مقرر کیے، کیونکہ باقی تمام ازواج مطہرات تو ہمیشہ آزاد ہی رہیں، کبھی بادی نہ بننا پڑا، اور ان دونوں کو کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے بادی بننا پڑا تھا۔ ان دونوں نے 6,000 ہزار لینے سے انکار کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے باقی ازواج مطہرات کے لیے 12,000 ہزار اس لیے مقرر کیے ہیں کہ ان سب نے ہجرت کی اور آپ دونوں نے نہیں کی ہے۔ ان دونوں نے کہا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہجرت کی وجہ سے مقرر نہیں کیے ہیں، بلکہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے اتنے مقرر کیے ہیں، اور ہمارا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جیسا ہی تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی بات کو منظور فرما لیا اور تمام ازواج مطہرات کو برابر کر دیا، یعنی ان دونوں کے لیے بھی 12,000 ہزار مقرر کر دیے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رشتہ داری تھی، اس وجہ سے ان کے لیے 12,000 مقرر کیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے لیے 4,000 اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے 5,000 ہزار مقرر کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماسا ہونے کی رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر دیا، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے 3,000 مقرر کیے۔ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، آپ نے حضرت اسامہ بن زید کے لیے 4,000 مقرر کیے ہیں اور میرے لیے 3,000، حالانکہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایسی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے جو آپ کو حاصل نہ ہو، اور خود ان کو بھی ایسی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے جو مجھے حاصل نہ ہو، لہذا مجھے بھی ان کے برابر کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، اسے اور اس کے والد کو ایسی فضیلت حاصل ہے جو تجھے اور تیرے والد کو حاصل نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے والد تمہارے والد سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، اور وہ خود تم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، اور جو مہاجرین جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بیٹوں کے لیے 2,000 مقرر کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما گزرے تو فرمایا، انہیں 1,000 اور دے دو۔ تو حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، آپ انہیں ہم سے زیادہ کیوں دینے لگے؟ جو فضیلت ہمارے والدوں کو حاصل ہے وہی ان کے والد کو حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ان کے لیے 2,000 تو ان کے والد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مقرر کیے ہیں، اور مزید 1,000 ان کو ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ بن گئی تھیں۔ اگر حضرت ام سلمہ جیسی تیری بھی ماں ہے تو تمہیں بھی 1,000 اور دے دوں گا۔ حضرت عثمان بن عبید اللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے 800 مقرر کیے۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہما کے لیے 2,000 مقرر کیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت طلحہ نے کہا، آپ کے پاس اسی جیسے حضرت عثمان بن عبید اللہ بن عثمان آئے تو ان کے لیے آپ نے 800 مقرر کیے، اور آپ کے پاس انصار کا ایک لڑکا یعنی نضر بن انس آیا تو اس کے لیے آپ نے 2,000 مقرر کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس لڑکے یعنی حضرت نضر کے والد سے میری ملاقات جنگ احد کے دن ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا میرا تو یہی خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذلک شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے بازو چڑھائے اور اپنی تلوار سونت لی اور کہا
کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تو زندہ ہیں، ان پر تو موت طاری نہیں ہو سکتی، اور ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ اللہ کی وجہ سے کر رہے تھے، یہ کہہ کر انہوں نے جنگ شروع کر دی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور یہ یعنی حضرت عثمان بن عبید اللہ کے والد حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس وقت بکریاں چرا رہے تھے، تم تو چاہتے ہو کہ میں دونوں کو برابر کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر اسی اصول پر عمل کیا۔ آگے اور مضمون ذکر کیا ہے جس میں سے کچھ مضمون عن قریب آگے آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کو 5000 والوں میں اور انصار کو 4000 والوں میں لکھا، اور مہاجرین کے جو بیٹے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کو 4000 والوں میں لکھا۔ ان میں حضرت عمر بن ابی سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، حضرت اسامہ بن زید، حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش اسدی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت ابن عمر ان میں سے نہیں ہیں اور ان کے یہ فضائل ہیں، یہ ان سب سے پہلے اسلام لائے ہیں اور یہ ان سے افضل ہیں، لہذا ان کو ان سے زیادہ دیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میرا حق بنتا ہے تو مجھے دیں ورنہ نہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، ابن عمر کو 5000 والوں میں لکھ دو اور مجھے 4000 والوں میں۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اور تم دونوں 5000 والوں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہما کے لیے 2000 وظیفہ مقرر کیا۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے اس سے کم وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت طلحہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے اس انصاری کے لیے میرے بھتیجے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا ہے اور یوں اس انصاری کو میرے بھتیجے پر فضیلت دے دی، حالانکہ میرا بھتیجا تو مہاجرین میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ میں نے اس انصاری کے والد حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ جنگ احد کے دن اپنی تلوار سے ہی اپنا بچاؤ کر رہے تھے اور تلوار دائیں بائیں اوپر نیچے اس طرح تیزی سے ہلا رہے تھے جیسے اونٹ اپنی دم ہلاتا ہے۔ ان کے پاس بچاؤ کے لیے ڈھال بھی نہ تھی، تلوار سے ہی ڈھال کا کام لے رہے تھے۔ حضرت ناشرہ بن سمی یزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جابیہ کے دن میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں میں یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس مال کا خزانچی اور اسے تقسیم کرنے والا بنایا ہے، بلکہ اصل میں تو خود اللہ تبارک و تعالی ہی تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اب مال تقسیم کرنے میں میرے ذہن میں ترتیب ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے تقسیم شروع کر دوں گا اور پھر ان کے بعد لوگوں میں جو زیادہ بزرگ ہیں ان کو دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات کے لیے 10 ہزار مقرر کیے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم ازواج مطہرات کے درمیان ہر چیز میں برابری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کا وظیفہ ایک جیسا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ان کے بعد میں اپنے مہاجرین اولین ساتھیوں کو دوں گا، کیونکہ ہمیں اپنے گھروں سے ظلماً اور زبردستی نکالا گیا، پھر ان کے بعد جو زیادہ بزرگ ہوں گے ان کو دوں گا۔ چنانچہ مہاجرین میں سے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کے لیے 5000 مقرر کیے، اور جو انصاری جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کے لیے 4000 مقرر کیے، اور جنگ احد میں شریک ہونے والوں کے لیے 3000 مقرر کیے، اور فرمایا کہ جس نے پہلی ہجرت کی اسے پہلے دوں گا اور جس نے بعد میں ہجرت کی اسے بعد میں دوں گا، لہذا جسے بعد میں ملے وہ دینے والے کو ملامت نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر ملامت کرے کہ اس نے اپنی سواری کیوں بٹھائے رکھی اور جلدی ہجرت کیوں نہیں کی۔ اور میں تمہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کے اسباب بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ مال صرف کمزور مہاجرین کو دیں، لیکن انہوں نے طاقتور، باحیثیت اور زیادہ باتیں کرنے والوں کو سارا مال دے دیا، اس لیے میں نے انہیں ہٹا کر ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا ہے۔ اس پر حضرت ابو عمر بن حفص رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اے عمر بن خطاب، آپ نے معزول کرنے کا جو سبب بتایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اس شخص کو معزول کیا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، اور آپ نے اس تلوار کو نیام میں رکھ دیا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونتا تھا، اور آپ نے وہ جھنڈا اتار دیا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑا تھا۔
اور آپ کے دل میں چچا زاد بھائی سے حسد پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری ان سے قریبی رشتہ داری ہے اور ابھی تم نوعمر ہو اور اپنے چچا زاد بھائی کی خاطر ناراض ہو رہے ہو۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔